أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المغلوبين المنتجبين المنتخبين لا سيما حجة الله على أرضه إمام زماننا هذا عجل الله تعالى وفرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صلى اللہ اپنی سب سے عظیم کتاب جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں وہ قرآن، اس کے لیے پروردگار نے خود قرآن میں کہا لو انزلنا هذا الجبل لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو یہ پہاڑ خوف خدا میں خوشی و خضوع میں ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ تو قرآن کی تعریف اللہ خود اپنی کتاب میں اشارہ کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ قرآن اتنا عظیم تھا کہ اگر پہاڑ پہ نازل ہو جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے؟ جبکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہی قرآن جو جلدوں میں لکھا ہوا تحریروں کی صورت میں ہمارے طاقوں اور ہماری الماریوں میں رکھا ہوتا ہے، نہ کوئی الماری ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھی، نہ کوئی طاق گرتے ہوئے دیکھا، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اسے نازل کرتا پہاڑ کے اوپر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ آپ کو کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا؟ قرآن نے خود کہا کہ خوف خدا اور خوشی خدا میں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اصل مقصد کہ آخر پہاڑ پہ نہیں نازل کیا، پہاڑ کا نام ہی کیوں لیا؟ نازل کر دیا تھا اپنے پیغمبر کے سینے اقدس پہ، بیچ میں پہاڑ کا تذکرہ کرنے کا کیا مطلب؟ عزیزوں، ظاہری اعتبار سے جو طاقوں میں قرآن ہمارے رکھا ہوا ہے اتنا وزن نہیں ہے کہ کسی طاق کو گرا دے، کسی الماری کو گرا دے، لیکن وہ قرآن جس کے نزول کا سلسلہ اللہ نے کہا کہ پہاڑوں پہ نازل کرتا، اس قرآن کے لیے ملتا ہے کہ یہ قرآن ہے نور، یہ قرآن نور ہے اور مادہ ہے پہاڑ، پہاڑ جو مادے سے بنا ہوا ہے، قرآن نور ہے۔ اور خدا کا قانون یہ ہے
کوئی بھی مادہ نور کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، مادہ نور کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے قرآن نور تھا، اگر نور پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، حضرت موسیٰ کی قوم حضرت موسیٰ سے ضد کر رہی ہے، اے موسیٰ ہم سب مانیں گے لیکن جس اللہ کی بات تم کرتے ہو پہلے وہ اللہ دکھاؤ، اللہ دکھا دو، ہم جو کہو گے مان لیں گے۔ موسیٰ نے سمجھایا کہ اللہ نہیں دکھتا ہے، اچھا یہ بھی مطلب جو یقین کی کتاب یہ بھی موجود ہے، جو کتابوں سے ہی لیا گیا ہے لیکن یہ موجود ہے حوالے کے لیے سب سے بڑا حوالہ یہ کہ آپ کی مطلب کی کتاب موجود ہے، اس سے بڑا حوالہ انشاءاللہ یہ پہاڑ اے موسیٰ اپنے اللہ سے کہو ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا یا اللہ میرے بھائی ہے، دیکھا نہیں جا سکتا اسے، جس کو جسمان نیاز پہ نیاز ہے، کہ نہیں ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک تم اللہ دکھاؤ گے نہیں۔ موسیٰ سمجھا کہ نہیں مانی کہو، آواز آئی موسیٰ لیتے آؤ انہیں لیتے آؤ طور پہ۔ موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ جہاں تبلیغ کر رہے تھے یہ پہنچے تھوڑے دور، کیا کہہ رہے موسیٰ ہے لوگ، اے میرے پروردگار یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ ان سے کہو ایک نور چمکے گا، اگر اس نور کو یہ لوگ دیکھ کر تاب لے آئیں تب تو خدا کو دیکھنے کی ہمت ایک نور چمکے گا۔ اب علماء بیان کرتے ہیں کہ نور چمکا، کیفیت یہ ہوئی کہ جتنے بے نور تھے مادے کے بنے ہوئے سب کے سب جل کے راکھ ہو گئے، یہ سب آپ لوگوں نے پڑھا، جتنے تھے سب جل کے راکھ ہو گئے۔ موسیٰ جیسا کلیم اللہ نبی غش کھا کے گر گیا، کیوں جلے کیوں بچے کیوں؟ ادھر جلنے والے جل گئے، جناب موسیٰ بچ گئے، صرف بے ہوش ہوئے، چونکہ جناب موسیٰ کی تخلیق میں مادہ اور نور دونوں تھا، اور وہاں جو چمکا تھا وہ نور صرف تھا، تو مادے کے لیے ضروری تھا کہ موسیٰ بے ہوش ہو جائیں، اس لیے کہ ان کے سامنے کل نور چمک رہا تھا، اور جو مادے کے بنے ہوئے تھے وہ سب کے سب جل کے راکھ ہو گئے۔ اللہ کہہ رہا اگر میں نے اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہے نور، پہاڑ ہے مادہ، قرآن ہے نور، پہاڑ ہے مادہ، تو اب ضروری یہ ہے کہ قرآن جہاں نازل ہو اسے نور ہونا چاہیے، جو قرآن جہاں نازل ہو، اس لیے کہ اگر مادے پہ نازل ہو گیا قرآن اسی پہاڑ کی طرح کسی فرد پہ نازل ہو گیا، کہیں اور نازل ہو گیا تو اسے ریزہ ریزہ ہونا چاہیے، تو قرآن جہاں نازل ہو اسے نور ہونا چاہیے تھا۔ اب دنیا کو یہی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ رسول کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح ہے، اگر رسول تمہاری طرح ہوتے تو جو حال قوم موسیٰ کا ہوا تھا وہی حال پیغمبر کا بھی ہوتا، لیکن قرآن سیرہ پیغمبر پہ نازل ہونے کے باوجود قرآن کا نازل ہونا اور پیغمبر اکرم کا باقی رہنا یہ بتاتا ہے کہ جس طرح قرآن نور تھا یہ قرآن معمولی کتاب ہے نہیں، قرآن میں نے سنا آپ کے سامنے قرآن خود چیلنج کرتا ہے، خود ہی جواب دیتا ہے، اور یہ دنیا کی بے مثل کتاب قرآن ہے، اس کے مد مقابل کوئی کتاب نہیں، بس اسے سمجھنے والا چاہیے، اور انسان تب سمجھے گا کہ جب اپنا استاد صحیح چنے۔ اگر استاد اچھا ہوگا کتاب خود بخود سمجھ، جس کو خود نہیں پڑھنا آتا وہ آپ کو کیا پڑھائے گا؟ جو خود نہیں جانتا ایک سوال پڑھے محمد جو خود نہیں پڑھنا جانتا ہے اس کے پاس کسی کتاب کا علم حاصل کرنا بے وقوفی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اب آ جائے میرے پاس لیکن مولانا صاحب سائنس پڑھا دیجیے، میں نے کیا بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں، مجھے سائنس نہیں آتی، نہیں پڑھا دیجیے آپ، تو ہم جو پڑھائیں گے تو پھر اللہ ہی مالک ہے۔ ہاں ہمارے پاس آپ آئیے کبھی مولانا
لیکن آپ کسی ایسے کے پاس کارپینٹر کے پاس آپ پہنچ جائیے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا کہ بھئی یہ سب چھوڑ ہٹاؤ قرآن پڑھاؤ مجھے. آپ اگر ضد پکڑ لیے تو وہ بے کتے پڑھا دے گا تے وہ جیم پڑھا دے گا, جیسا استاد چنو گے ویسے مسئلہ ہوگا. دیکھیے قرآن جو ہے بڑی مجھے سننا کتاب ہے اور اس کے کچھ چیلنج ہیں جو اس وقت سے لے کر آج تک موجود ہیں. اور یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس میں کائنات کے ہر خشک و تر کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے. قرآن کی آیت کہتی ہے ولا یابسین الا فی کتاب مبین. اس کائنات, اس قرآن میں کائنات کا ہر خشک و تر موجود ہے. اچھا, یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ یہ آپ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنے والی ہے. اگر اس سے منسلک ہو گئے تو پھر یہ نہیں چھوڑنے والی ہے. عام کتابوں کے مقابلے میں قرآن میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, آپ مولانا صاحب بچے کو ڈاکٹر بنانا استخارہ کر لیجیے, استخارہ جب اچھا آ گیا تو بچہ کے لیے کتاب آپ بتا دیجیے جو بڑے بچے آپ انہوں نے کہا ایسا کرو اس کو علم نحو کی کتاب پڑھاؤ. ہم مولانا سے پوچھے کہ علم نحو کی کتاب پڑھ کے بچہ ڈاکٹر بنے گا کہ مولوی بنے گا؟ مولوی بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ڈاکٹری سے کوئی تعلق نہیں. آپ کا جواب ہے کہ مولانا ہم نے آپ سے ڈاکٹر بننے کو کہا ہے, آپ کو کتاب بتائیے. ہم نے کہا اچھا ایسا کرو علم اصول کی کتاب پڑھا لو, ہمارے الدین پڑھا لو, ہمارے الدین پڑھا لو. ہماری کون سی کتاب ہے؟ اصول کی کتاب. اسے آپ اپنے بچے کو پڑھا دیجیے. آپ نے چاہو ڈاکٹر بنانا. دوسرا آدمی آیا, مولانا صاحب انجینئر بنانا ہے, میں اپنے بچے کو کوئی کتاب بتائیے. ہم نے کہا بھیا انجینئر اگر بنانا ہے آپ کو ایسا کریے کہ فلاں جگہ چلے جائیے, کوئی میڈیکل کی کتاب لے لیجیے. آواز آئے گی انجینئر بننے کے لیے ضروری ہے کہ انجینئر کے لیے انجینئرنگ کی کتاب دی جائے, ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کی کتاب دی جائے, طبیب بننے کے لیے علم کی کتاب دی جائے, مولوی بننے کے لیے علم نحو علم اصول پڑھائیے. یہ علم اصول اکثر لوگ ٹھیک ہے ڈاکٹری بڑی اس میں بڑی محنت ہے, مولوی تو ایسے لوگ بن جاتے ہیں. اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں نا علم اصول کی کتاب سے سوال پر محمد والے یہ معلوم الدین کی سخت کتاب ہے. ہمارے استاد مولانا وسیع حسن خان صاحب ہمارے استاد یہ ہم کو معلوم الدین پڑھاتے تھے. صبح کا گھنٹہ ہوتا تھا, پہلے گھنٹہ ان کا صبح بات سے یہ ہوتا کہ قبلہ کی انگلش میں وسیع حسن صاحب کے بارے میں سبھی جانتے ہیں, ان کی تعریف اور ان کے بیان کے لیے ضروری کہ میں بتاؤں. جب گن کھولیے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں چلے جائیے مدارس میں آج کل وہی کا نام چلتا ہے. بڑی مشہور ہستی ہے, وقت ان کے پاس کم ہے, یعنی وہ سوتے بھی اپنی گاڑی میں پڑھتے بھی اپنی گاڑی میں, لیکن کتنے کی وجہ سے پڑھ جاتے ہیں. وہ استاد ہمارے چھوٹا سا جملہ کیا یہ تصور رکھے کہ یہاں بھی محنت کی جاتی ہے, ایسا نہیں اتنی ایسی کوئی کتاب پڑھ کے بڑا ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے. یہ کتاب اتنی سب آپ کو یہ کتاب جو ہے بہت سارے مدرسوں سے ہٹا بھی دی گئی ہے. تو صبح کا گھنٹہ رہتا تھا تو اکثر صبح والے چلے جاتے تھے تو آتے تھے انٹرول کی جو ٹائم ہوتا تھا اس میں پڑھاتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ سویرے سویرے آ گئے, ہم لوگ پہلا کرتا تو انسان رہے گی نہیں, لاؤ کسی گانے سو لیتے ہیں, آرام کر لیتے ہیں. پتہ چلا کہ جو ہے آ گئے. اب آ گئے تو پھر آن فان لڑکوں کا سب بھاگتے ہوئے قبلہ کے پاس پہنچے. تو اکثر و بیشتر میں ان کے قریب بیٹھتا تھا. سابقہ میں بڑی محبت ہمارے استاد سے بھی ان کے قریب بیٹھتا تھا. انہوں نے دیکھا چہرے پہ پہلا آدمی بھی سو سکو کھاؤ فوراً سے چہرے پہ آسان مقدار ہوتے ہیں, وہ آسان ہوتا ہے. بیٹا کہاں تھے؟ اتنی دیر کیوں کیا؟ سو رہا تھا. میں نے کہا کیا پڑھنے آئے؟ میں نے کہا ہمارے الدین. ہمارے الدین جانتے ہو کون سی کتاب ہے؟ اس کے بارے میں ہم استاد کو کرتے, اس کے بارے میں ہمارے استاد ہم سے کہا کرتے تھے کہ رات میں بادام دو, فجر کے بعد اپنی ہتھیلی میں اتنا رکھو کہ پاؤڈر ہو جائے, اسے چاٹ کے آؤ پھر ہمارے الدین پڑھ جائے. اتنی سخت یہ کتاب تھی.
دماغ جتنی بتیاں ہیں خود ہی روشن ہونے لگتی. یہ بہرحال علماء کرام کو عمومی طور پر اس منزل سے ضرور گزرنا پڑتا ہے. اگر وہ کوئی عالم دین بننا چاہتا ہے, چھوٹا طالب علم بننا چاہتا ہے, تو منزل سے ضرور گزرنا پڑتا ہے. لیکن عالم بننے کے لیے اصول پڑھنا ہے اسے, علم نحو پڑھنا ہے اسے, منطق پڑھنا ہے اسے, فلسفہ پڑھنا ہے اسے, یہ ساری کتابیں سے پڑھنی ہے, تب وہ عالم بنتا ہے. طبیب بننے کے لیے ضروری ہے کہ علم کی جتنی کتابیں ہیں جہاں تک میسر ہو جائے اسے اعتبار سے پڑھا جائے. میڈیکل میں اگر کوئی گیا, میرا چھوٹا بھائی نیٹ کی تیاری کر رہا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ دنوں رات اسی میں لگا ہوا ہے, کمپٹیشن کسی طرح سے وہ کامیاب ہو جائے, بڑی محنت کرتا ہے. اسی طرح سے آپ کے گھروں میں کوئی بچہ جو ہے انجینئر بننا چاہتا ہے, ایسے نہیں مطلب محنت کے بن جائے گا. اگر آپ مولانا کے پاس آئے, بچے کو انجینئر بنانا چاہتا ہوں, میں نے اٹھایا اپنی لائبریری سے کتاب بہار الانوار اٹھائی, بتائیے لے جاؤ, اسے پڑھاؤ, اسے انجینئر بن جائے گا. کتاب کو لکھا آپ نے, اتنا تو سلیقہ تھا ہی, مولانا بہار الانوار پڑھا کیا بنانا چاہتے ہیں, ذاکر بنانا چاہتے ہیں, ہم انجینئر بنانا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے بھیا, آپ انجینئر بنانا چاہتے ہیں, کوئی قدیم سے نسخے کی کتاب اٹھائے اور اس کے حوالے کر دیا. طبیب ایک آیا, مجھے اپنے بچے کو طبیب بنانا ہے, بہت پرانی کوئی کتاب اٹھائی علم طب کے سلسلے میں, اس کے حوالے کر دی. آپ اس سے پوچھئے کیا وہ کتاب پڑھنے کے بعد وہ بچہ مکمل ڈاکٹر بن جائے گا؟ آواز آئی نہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ جو قدیم نسخہ آپ کے پاس موجود ہے, ممکن ہے کہ اس دور میں جو بیماریاں موجود تھیں اور آج کے دور میں جو بیماریاں موجود ہیں وہ اس دور میں نہ رہی. آج کے دور میں جتنی بیماریاں موجود ہیں وہ موجود نہیں, کیونکہ وہ پرانا نسخہ پورا کافی نہیں ہے. جب تک اس جدید دور پہ جدید طرز پہ لکھی ہوئی کتاب اسے نہ پڑھائی جائے. ٹھیک ہے. دوسرے کا بچہ آیا وکیل بننے کے لیے, ہم نے کوئی کتاب پڑھنے سے قدیم سے مستعار عادت کو اٹھا کر دیا ہے, اس کو اور بہترین وکیل بن جائے گا. اب وہ نسخہ جب وہ پڑھا تو یقین مانیے کہ وہ جو 500 سال پہلے, 100 سال پہلے, 200 سال پہلے کتاب وکالت پہ لکھی گئی تھی, اگر آج کے کسی وکیل بچے کو دے دیا جائے اور پڑھ کر وہ بچہ وکیل بن جائے اور عدالت میں جائے, پہلا فیصلہ اس کے خلاف ہی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آج کی عیاریاں, آج کی مکاریاں اس کتاب میں نہیں درج ہے. وہ سارے قوانین آج کی اس کتاب میں نہیں درج ہے. آج کا جو قانون ہے, آج کے قانون کے اعتبار سے وہ کتاب آنی چاہیے. 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 300 سال پہلے میڈیکل میں لکھی ہوئی کتاب جو آپ کے ہاتھوں سے تحریر ہوئی ہے, سائنس میں لکھی ہوئی کتاب جو آپ کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے, انجینئرنگ میں لکھی ہوئی کتاب جو آپ کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے, وہ آج کے دور میں مکمل ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی. ضروری ہے کہ آج کے طرز کے اعتبار سے لکھی ہوئی کتاب طالب علم کو دیا جائے. یہی وجہ ہے, دیکھیے سلیبس تبدیل ہوتے رہتے ہیں, سلیبس تبدیل ہوتے رہتے ہیں, نئی نئی کھوج لوگ لے کے آتے ہیں, نئی نئی بیماریاں ہمارے سامنے آتی ہیں, نئے نئے طریقے آتے ہیں, نئی نئی ٹیکنالوجی ہمارے درمیان آتی ہے. تو اب جب نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں تو نئی نئی کتاب ہونی چاہیے. 200 سال پہلے جو کتاب لکھی گئی تھی وہ چند قدم ہمارے ساتھ چلے گی, پھر ساتھ چھوڑ دے گی. وہ زیادہ دیر ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لکھی ہوئی کتاب تمہارے بات کی ہے, یہ انسانوں نے لکھی ہے, یہ مادے کی لکھی ہوئی کتاب ہے. مادے کی حیثیت یہ ہے کہ چند لمحہ آپ کے ساتھ چلے پھر ساتھ چھوڑ دے, زیادہ دیر آپ کے ساتھ نہیں. اچھا ٹھیک ہے بھیا, بچے کو انجینئر بنانا ہے تو 4-5 کتابیں لا کے اس کے حوالے کر دیا, پڑھو بیٹا, کافی ہے. نہیں, طبیب بنانا ہے تو انٹر سے یو سے بایولوجی اور فلانا لے کے آؤ, پھر آگے اس کو بی ایس سی کراؤ, یہ کراؤ, وہ کراؤ, پھر جا کے کہیں کو میڈیکل لائن میں تھوڑا سا کامیاب ہوگا. یعنی ایک آدھ کتاب بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے. کتابوں کی کتابیں پڑھتا رہے, جتنا پڑھتا رہے گا, جتنا زیادہ تجربے کی منزل میں آئے گا, اتنا بڑا ڈاکٹر بنے گا. یعنی یہ کتابیں جو ہے ایک آدھ کافی نہیں ہے. اور پھر یہ آج جو کتابیں ہمارے درمیان موجود ہے ٹیکنالوجی پر, طبیب پر, اور شاید 200 سال کے بعد یہ کتاب جو آج ہمارے لیے مفید تھی, اگلے والوں کے لیے یہ کتاب بیکار ہو جائے گی, وہ مکمل فائدہ مند نہیں ہو سکتی.
وہ مکمل سود مند نہیں ہو سکتی. ضروری ہے کہ ان کے دور ان کے زمانے کی کوئی کتاب ہو جو لکھی گئی ہو اسے پڑھے, تب جا کر وہ کسی فن میں اپنے ماہر ہو سکتے ہیں. یہ ہماری کتابوں کا ایک طریقہ ہے کہ اگر ہم نے لکھا ہے تو 100 سال چلے گی, 200 سال چلے گی, 300 سال چلے گی, 400 سال چلے گی. زمانے کے اعتبار سے وہ کتاب تبدیل کرنا پڑے گا. اگر نہیں تبدیل کریں گے اپنے فن میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بات سمجھ میں آئی کہ اگر انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب تمہارے لیے کافی نہیں تو پھر انسانوں کے ہاتھوں بنایا ہوا رہبر زیادہ دیر نہیں چلنے والا. اس کا ثبوت دیتا ہوں. جنہوں نے انسانوں نے چن کے اپنا بنایا تھا, ہم نے ان کو دیکھا کہ جس کو رب نے بنایا تھا اس کے دروازے پہ دق الباب کیا اور کہا علی اگر تم نہ ہوتے پھر ساتھ چھوڑ دے گا. یہ کتاب جو تم نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کی ہے 100-200 سال کے بعد یہ کتابیں تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گی. تمہارے زمانے کی لکھی ہوئی کتاب ہونی چاہیے, تب تم ڈاکٹر بنا پاؤ گے, تب تم انجینئر بنا پاؤ گے, تب تم کوئی سائنسداں بنا پاؤ گے. لاکھوں جانیں قربان ہو قرآن کی عظمت پر. جو قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے, جو 14 صدیوں پہلے قرآن نازل ہوا تھا, اسے کسی زمانے کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. آؤ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. میرے پروردگار نے اس کتاب مبین میں کائنات کے ہر خشک و تر کو لکھ دیا ہے. وکیل بنانا ہے قرآن پڑھو, طبیب بنانا ہے قرآن پڑھو, انجینئر بنانا ہے قرآن پڑھو. لیکن ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو جہاں کی کتاب ہے معلم بھی وہی کا لینا. صلوات پڑھے یہ قرآن راز کھولتا ہے اپنا. ورنہ امیر المومنین یہ کہتے ہوئے نظر نہ آتے کہ اگر میرے گھوڑے کا صلوات پڑھے محمد امیر المومنین کا یہ کہنا اگر مجھ سے کوڑا غائب ہو جائے تو میں قرآن سے پوچھوں گا, قرآن سے پوچھوں گا یہ کہاں ہے. تو اس لیے قرآن میں ہر خشک و تر کو رکھ دیا ہے. اسی قرآن میں آواز آ رہی ہے لئن شکرتم لأزیدنکم. جو تمید آتی ہوں گے ہم نے بنایا کہ جو لوگ ہیں چلے جائیں. تقریباً اس تمید کو 20 منٹ آپ نے دکھا دیا. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یاد رکھو میں نے جو یہ نعمتیں تمہارے درمیان بھیجی ہیں, تمہیں کھانے کی ضرورت تھی, کھانا پہلے بنایا بعد میں تمہیں بنایا. تمہیں سانس لینے کے لیے ہواؤں کی ضرورت تھی, ہوا پہلے تخلیق کی, تمہیں بعد میں پیدا کیا. تمہیں رہنے سہنے کے لیے زمین کی ضرورت تھی, زمین کو پہلے بچھا دیا ہم نے, تمہیں بعد میں تخلیق کیا. ہر ضروریات کو جو تمہیں ضرورت پڑ سکتی تھی اور ان ضروریات کو تمہاری تخلیق سے پہلے تم بنایا, پھر تمہیں بنایا. اور یہ ساری نعمتیں بغیر کسی عوض میں ہم نے تم کو دے دیا ہے. جاؤ میری نعمتوں سے فیضیاب ہو, لطف لو ہماری نعمتوں سے. سیروا فی الارض, زمین میں ٹہلو, گھومو, کھاؤ پیو, سب کچھ ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے. لیکن یاد رہے لئن شکرتم لأزیدنکم. یہ جو نعمتیں دی ہیں اس کو میرا شکریہ بھی ادا کرنا. اگر شکر نہیں ادا کیا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم نے کفر کیا عذاب بہت خطرناک ہے. میں رب عذاب دینے والا ہوں, بہت سخت عذاب دوں گا. تو پروردگار نے اپنی ان نعمتوں پر ہم انسانوں سے شکر مانگا ہے. شکر مانگا ہے, شکر ادا کیا جائے. شکر کا قانون یہ ہے کہ جو نعمتیں آپ کے سامنے میسر ہیں اسے جانتے ہوں, اس کے عدد کو جانتے ہوں. مثال کے طور پر ہم نے کہا بھیا ایک گلاس پانی دیجیے, آپ نے پانی پیا, ہم نے شکریہ رکھا, کیا آپ نے مجھے پانی دیا, شکر. اسی میں آگے بڑھ کے
کچھ تحفے ہمیں دیے، ہم نے لیا، ہم کو شکریہ، پھر تحفے دیے، پھر کا شکریہ، پھر تحفے دیے، پھر کا شکریہ، ہم گنت تحفوں کی بوچھار کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ کیسے اس کا شکریہ ادا کریں؟ تحفے پہ تحفے، تحفے پہ تحفے، شکریہ ہم اس کا ادا کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا جب ہم نے اللہ کی نعمتوں کو دیکھا، اس کی فراوانی کو دیکھا اور کہا کہ پروردگار نے ہم سے شکر مانگا ہے تو تم ہماری نعمتوں کو شکریہ ادا کرو۔ تو ہم نے کہا کہ شکر کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم نعمتوں کی قدر معلوم ہو، نعمتوں کے بارے میں تم جانتے ہو کہ کن کن نعمتوں سے میں فیضیاب ہو رہا ہوں، کون کون سی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہے، تاکہ ہر نعمت کا ایک شکریہ ادا کر سکیں۔ ہم نے کہا کہ اچھا اللہ نے شکر مانگا ہے، لاؤ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر لیتے ہیں، گن لیتے ہیں، کسی دن تصویر لے کر بیٹھ جائیں گے، ایک ایک نعمتوں کو شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں گے۔ بیٹھ گئے تصویر لے کر قرآن مسجد میں، چاہ کہ لاؤ اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں، پھر شکریہ ادا کریں، جیسے شمار کرنا چاہا قرآن نے آواز دی، ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها۔ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو ہرگز نہیں کر سکتے ہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو ہرگز نہیں کر سکتے۔ قرآن نے بڑھ کے آواز دی، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ تم سے کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ دل نے آواز دیا، آخر نے کہا کائنات کے چکر میں کیوں پڑتے ہو، جانو تو کائنات کو پورا شکریہ نہیں ادا کر سکتے ہو، تھوڑا سا شکریہ ادا کرو، تھوڑا سا شکریہ ادا کرو۔ کیسے تھوڑا سا شکریہ ادا کریں گے؟ کائنات کو چھوڑو، اللہ نے تمہیں جسم دیا ہے، اس جسم میں نعمتوں کی فراوانی کی ہے، چلو کہ تمہارے وجود میں نعمتیں ہیں اس کا شکریہ ادا کرو، اسی کا شکریہ ادا کرو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں نعمت دی، اللہ شکریہ ادا کرتے ہیں، تو اب ضروری ہے کہ یہاں بھی کم سے کم اللہ کی تھوڑی بہت نعمت ہمارے وجود میں ہے، اسی کا شکریہ کرے۔ اب جب ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک ماہر ابدان کے پاس گئے جو جسموں کا ماہر تھا، ہم نے کہا تم بتاؤ کہ اللہ نے کون کون سی نعمتیں ہمارے جسم میں دی ہے۔ اس نے آواز دی کہ پروردگار نے تمہارے وجود میں کروڑوں نسیں رکھی ہیں، ان نسوں میں خون جاری و ساری کیا ہے، تمہارے جسموں میں ہڈیاں بڑھائی ہیں، اتنی نعمتیں ہیں تمہارے جسم میں، دنیا آسانیوں سے جڑے ہیں۔ تمہاری نعمتوں، تمہارے جسموں میں اتنی نعمتیں بھری پڑی ہیں، آنکڑا ہے سب کا کہ اللہ نے دماغ میں اتنی نسیں رکھی، جسم میں اتنی رکھی، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کمپلیٹ کتنی ہے۔ تو علم ابدان اور علم اجسام نے کہا کہ ممکن ہے کہ تمہارے پاس اتنی نعمتیں ہوں، تو جہاں لفظ ممکن آیا، غالباً آیا، ہم سمجھ گئے کہ نعمتوں کا حصہ یہاں ممکن نہیں ہے۔ پھر عقل نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان رگوں اور نسوں اور اس سب کے چکر میں کہاں پڑ رہے ہو؟ آپ خود دیکھیے، جب ہم اپنے خون کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کسی نے کہا کہ وائٹ پلیٹ ہوتا ہے، کسی نے ریڈ پلیٹ ہوتا ہے، پلیٹوں کی بات چلی تو ایسے ایسے پلیٹ ہوتے ہیں، اتنے پلیٹ ہوتے ہیں کہ حد ہو گئے، کسی میں لاکھوں کروڑوں کا معاملہ ہونے لگتا ہے، اور تھوڑا سا کم یا زیادہ ہو جائے تو زندگیاں گاؤں میں لگ جاتی ہیں۔ علم ابدان کے ماہرین اور علم اجسام کے ماہرین نے کہا بھیا تم اپنے جسم میں جو نعمتیں پروردگار نے دی ہیں اسے نہیں دے سکتے ہو، کتنی نعمتیں دی۔ پھر عقل نے آگے بڑھ کے کہا چھوڑو چھوڑو جانے دو اتنی بڑی نعمتوں کو کہاں تک تم شکریہ ادا کرو گے، کم سے کم اپنے رب کی بارگاہ میں اتنا لکھا کرو کہ میں تیرا باقی بندہ نہیں ہوں، میں نے شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم نے پوچھا اپنے دل سے، اپنے عقل سے، یہ بتاؤ کس چیز کا شکریہ ادا کرے؟ اللہ نے تو نعمتیں بہت دی، آنکھ دیا، کان دیا، دنیا بھر کی نعمتیں دی، ہاتھ پیر دیا کہ اس سے انسان کی ساری گھومتا پھرتا رہتا ہے، بے عیب ہے۔ ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کو تم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اتنا کرو کہ تمہارے جسم کی ضمانت تمہاری سانسیں ہیں، تمہاری زندگی کی ضمانت تمہاری سانسیں ہیں، ان سانسوں کا شکریہ ادا کرو، ان سانسوں کا شکریہ ادا کرو۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھیا، اگر ایسا معاملہ بھی یہاں سے ہمارے استاد محترم ضرور جن کا بھی تذکرہ میں نے کیا مولانا سید صاحب، کہ جیسے ہی حضرت انسان جو ہے اپنی سانسوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھا کہ لاؤ چلو اپنے رب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میرے معبود تو نے مجھے حیات کے لیے سانس دی ہے، میں
شکریہ ادا کرتا ہوں. کا شکریہ ادا کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ ایک سانس تھی جو اندر گئی, ایک سانس تھی جو باہر آئی. کہ یہ سانس کا جانا اور سانس کا باہر آنا یہ ہماری زندگی کی علامت تھی. ہم نے اس سانس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. سانس ابھی گئی تھی, شکریہ مکمل نہ ہو پایا تھا کہ دوسری سانس باہر آ گئی. ایک سانس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر پائے, جاتی ہوئی سانس آتی ہوئی سانس کا ہم شکریہ نہیں ادا کر پائے. تو پھر ہم نے خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو جو ہے تو نے قرآن میں کہا ہے لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں نے کسی نفس کو اس کی وسعت کے اعتبار سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے. جتنا وہ اٹھا سکتا تھا اتنا ہی اسے ہم نے تکلیف دی. اے میرے پروردگار, جب انسان سے شکریہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکے, تو پھر تو نے شکریہ مانگا کیوں؟ اور مانگا ہی نہیں, کہا کہ اگر شکر نہیں کیا ہم تمہیں عذاب عظیم میں مبتلا کر دیں گے. تو پھر تیرا شکریہ ادا کرے تو کیسے کرے؟ پھر ہمارے استاد محترم کہتے ہیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے, یقینی طور پر اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا یا اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کر سکے. چونکہ انسانیت مشکلات میں پھنس گئی, شکر کرنا ہے, اگر نہیں کرتا تو عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. تو اب ضروری یہ تھا کہ اگر تم مشکلوں میں ہو تو اسے تلاش کرو جو مشکل کشا ہے, اس کے پاس جاؤ جو مشکل کشا ہے, جو تمہاری مشکل کشائی کو حل کر سکے. مولا ہم کیسے اپنے رب کا شکریہ ادا کریں جبکہ ہمارے پاس نعمتوں کی فراوانی ہے, نعمتیں بہت ہے. شکریہ ادا کرنا چاہے تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. آواز آئے گی اگر تم نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو یقینی طور پر اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. لیکن اگر تمام کائنات کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہنوں سے تمام چیزوں کو جو ملکیت سمجھ رہے ہو, ملکیت کا تصور نکالو. جب ملکیت کا تصور نکالو گے تو امانت کا تصور تمہارے ذہن میں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آنکھیں جو اللہ نے تمہیں دی ہے یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے, اللہ کی امانت ہے. یہ ہاتھوں جو تم کو اللہ نے دیا ہے یہ تمہارے ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کی امانت ہے. یہ پیر جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں یہ تمہارے نہیں ہے بلکہ اللہ کی امانت ہے. امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر صاحب معاملہ اپنی امانت کو واپس مانگے اس کی بارگاہ میں پلٹا دیا جائے, اس کی بارگاہ میں پلٹا دیا جائے. تو ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہماری جان ہے, ہماری ملکیت نہیں ہے بلکہ امانت ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے کہا یہ ہاتھ میری امانت ہے, یہ آنکھیں میری امانت ہے, یہ دل میری امانت ہے, یہ قدم میرے امانت ہے. تو میری امانت ہو تو جب تم میری امانت ہو تو آنکھیں وہی دیکھنی چاہیے جو میں دکھانا چاہوں, ہاتھ وہی جانے چاہیے جو میں کرانا چاہوں, قدم وہی جانے چاہیے جو میں کرانا چاہوں. اسی لیے میں نے اپنے رب کی امانت کو سمجھتے ہوئے دنیا کو بتانا چاہا کہ کائنات میں اہل بیت سے بہتر محبوب اللہ کے لیے کوئی نہیں تھا. اس لیے آنکھوں نے دیکھا تو علم کو دیکھا, آنکھوں نے دیکھا تو تعزیہ کو دیکھا, آنکھوں نے دیکھا تو امام بارگاہ کو دیکھا, آنکھوں نے دیکھا تو مسجدوں کو دیکھا. ہاتھ اٹھے تو مظلوموں کی حمایت کے لیے اٹھے, ہاتھ اٹھے تو علم عباس کے لیے اٹھے, قدم اٹھے تو مظلوموں کی حمایت کے لیے گئے, قدم گئے تو بارگاہ خداوندی کے لیے گئے. ہم نے دنیا کو بتانا یہ چاہا کہ یہ امانت پروردگار ہے, اسے صرف کرنا تو اپنے رب کے لیے کرنا. صلوات پڑھیں امانت ہے. جب مانگو اسے لوٹا دینا چاہیے. جب صاحب امانت اپنی امانت کو مانگے اسے خدا کی بارگاہ میں لوٹا دینا چاہیے. سمجھ میں آیا کربلا میں ماؤں نے اپنے بچوں کو کیوں مکہ میں بھیجا تھا؟ کیونکہ مائیں اپنے نونہالوں کو اپنی ملکیت میں سمجھ رہی تھی. یہ امانتیں پروردگار سمجھ رہی تھی کہ رب کی امانت ہے. ورنہ جس کے پاس علی اکبر جیسا بیٹا ہو, جس کے پاس ہم شکل پیغمبر جیسا بیٹا ہو,
وہ ماں کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے جگر کا پارا خون میں نہائے. جو خون میں لیلا جیسی ماں، علی اکبر جیسا بیٹا، حسین جیسا باپ، سب امانت پروردگار سمجھ رہے ہیں. اگر امانت پروردگار رب اپنی امانت کو واپس مانگ رہا ہے تو ہم دینے کے لیے تیار ہے. تاریخ میں لکھا کوئی نہیں رہا، نہ قاسم ہے، نہ اونو محمد ہے، نہ عباس جلی ہے، نہ دلاور ہے، نہ حبیب ہے. کوئی ایسا ہوا نہیں. بس حسین ہے، علی اکبر ہے، علی اصغر ہے. حسین کا کریئر جوان ہے، آواز دیتا ہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، بابا مجھے مقتل کی اجازت دیجیے. رسول اللہ بار بار روز کہتا ہوں ہماری شہزادی ہمارے سورے کو ضرور سنتی ہے. یہ آنے والی بیویاں ہم سے راضی تب تک نہیں ہوتی جب تک کہ ہمارے آنکھوں سے اشک جاری نہ ہو جائے. اس لیے کہ شام سے آنے والی بیوی زینب اپنے بھائی کا پوچھا لینے آتی ہے. جنت البقیع سے آنے والی بیوی اپنے بیٹے کا پوچھا لینے آتی ہے. تاریخ نے لکھا علی اکبر جیسا جوان ہے، حسین جیسا بوڑھا باپ ہے. علی اکبر نے آ کے کہا بابا اب مجھے اجازت دے دیجیے، بابا میں مقتل جانا چاہتا ہوں، بابا میں اپنی جان کو کعب پر فدا کرنا چاہتا ہوں، بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. حسین نے علی اکبر کو دیکھا، میرے لال تو ہم شکل پیغمبر کو، میرے لال تو میرے نانا کی شبیہ ہے. میرے لال جب مجھے کبھی اپنے نانا کو دیکھنا ہوتا تھا، اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا، تمہارے چہرے کی زیارت کرتا تھا. میرے لال علی اکبر تمہیں کیسے اجازت دوں؟ حسین انکار کر رہے ہیں، علی اکبر اصرار کر رہے ہیں. آخر میں عجب انداز میں حسین نے کہا میرے لال اگر جانا چاہتے ہو میں نہیں روکوں گا، لیکن جاؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو. اکبر جاؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو. تاریخ نے لکھا علی اکبر بڑے خیمے میں لیلا میں آیا، ماں آپ کا اکبر آپ سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہے. مادر گرامی آپ کا اکبر آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہے. لیلا علی اکبر کے قریب آئی، میرے لال کہاں جانا چاہتے ہو؟ اے ماں میں اپنے بابا اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں. ام لیلا تڑپ کے کہتی میرے لال تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تمہارے جیسی خطوہ میرے لال، تم کڑیل جوان کو ایک ماں اپنے بیٹے کو کیسے رخصت کرے؟ علی اکبر ماں کے قریب بیٹھ گئے. علماء کا جملہ ہے علی اکبر ماں کے قریب بیٹھ گئے. کہا اماں ایک سوال ہے، اس کا جواب دیجئے. میرے لال کیا سوال ہے؟ اماں یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا دادی سیدہ افضل ہیں؟ اماں آپ افضل ہیں یا دادی سیدہ افضل ہیں؟ علی اکبر کا سوال تھا. ام لیلا تڑپ کے کہتی اکبر کیا کہہ رہے ہو میرے لال؟ کہاں آپ کی دادی زہرا، کہاں یہ خادمہ، کہاں ہمارا برابری؟ جناب علی اکبر کہتے ہیں اماں اگر آپ دادی سے فضیلت میں کم ہے تو ایک سوال اور ہے، یہ بتائیے میں افضل ہوں یا میرا بابا افضل ہے؟ ایک مرتبہ میں لیلا تڑپ کے کہتی میرے لال اکبر آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسے سوال کر رہے ہو؟ ارے تمہارا بابا کائنات کا امام ہے، تمہارے جیسے لاکھوں اکبر اس میں قربان کیے جا سکتے ہیں. بس علی اکبر اٹھے، اماں اسی اکبر کو حسین پہ قربان کر دو، اماں اسی اکبر کو حسین پہ قربان کر دو. لیلا سے اجازت لے کے علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، سیدانیوں نے علی اکبر کو گھیر لیا. آوازیں بلند ہو گئی آپ کی، ان آوازوں کو خدا کی رحمت کا نزول ہو. آپ کو کوئی اور غم نہ ملے سوائے غم سید الشہداء کے. علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، زینب سامنے ہے، ام لیلا سامنے ہے.
حضرت ام کلثوم سامنے ہے، فضا رقیہ سکینہ ساری بیویاں علی اکبر کو گھیر لیتی ہیں، اے علی اکبر کہاں جا رہے ہو؟ ہم شکل پیغمبر ہو، ہم اپنے نبی کو تمہاری صورت میں دیکھا کرتے تھے۔ علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، حمید بن مسلم کہتا ہے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی گر جاتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گر جاتا ہے، مسلسل یہ عمل ہو رہا تھا۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا، کچھ بیویاں علی اکبر کے ساتھ اس انداز میں نکلی جیسے کسی جوان کا جنازہ۔ علی اکبر اجازت پاتے ہو، بابا کے پاس ہے، بابا اماں نے اجازت دے دی ہے، بابا میری پھوپھی زینب نے اجازت دے دی ہے، بابا آپ اجازت دے دے۔ آواز ہے جاؤ میرے اکبر، جاؤ تمہیں حسین کی ذات آخری جملے، جاؤ علی اکبر تمہیں حسین کی اجازت ہے۔ حسین کا یہ لاڈلا ہم شکل پیغمبر گھوڑے پہ سوار ہوا، مقتل کی جانب بڑھ رہا ہے کہ اچانک علی اکبر کے کانوں میں کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ علی اکبر پلٹے، کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ ہے، کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہے، حسین زمین کربلا پہ گرے ہوئے ہیں۔ علی اکبر نے یہ منظر دیکھا، گھوڑے کو دوڑایا، بابا کے قریب اترے، بابا بابا آپ نے تو علی اکبر کو اجازت دے دی تھی، اے میرے اچھے بابا آپ نے اپنے اکبر کو رخصت کر دیا تھا، اب آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ یہ جملہ ان کے لیے ہے جو صاحب اولاد ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی علی اکبر نے کہا بابا آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں، حسین نے کہا میرے لال تم یہ سوال کبھی نہ کرتے، کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ جاؤ میرے اکبر تمہیں حسین اجازت دیتا ہے، جاؤ میرے لال، لیکن خیال رہے کہ جب تک ہو سکے حسین کو مڑ مڑ کے اپنے چہرے کو دکھاتے رہنا۔ علی اکبر میدان کربلا میں آئے، ادھر علی اکبر مقتل میں پہنچنا تھا، حسین تیزی سے خیمے کے قریب آئے، آواز دی ام لیلا مصلی بچھاؤ، ام لیلا مصلی بچھاؤ۔ آقا حکم کیا ہے؟ اے ام لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، خدا جانے حسین کو کتنی محبت تھی علی اکبر سے۔ ام لیلا مصلی بچھاؤ، میں نے نانا سے سنا ہے، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہے، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ لیلا دعا کرو میرا اکبر واپس آئے۔ ام لیلا نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، یعقوب سے یوسف ملانے والے میرے اکبر کو مجھ سے ملا، میرے اکبر کو مجھ سے ملا۔ علی اکبر لوٹ کر بابا کی خدمت میں آئے، بابا بابا آپ کا اکبر آیا ہے۔ حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگایا، میرے لال کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، میرے لال کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ علی اکبر نے کہا بابا بس ایک خواہش ہے کہ چند قطرے آب اگر مل جائے، بابا تھوڑا سا پانی اگر مل جائے تو میں انہیں بتاؤں کہ جوانان بنی ہاشم کس طرح جنگ کرتے ہیں۔ حسین نے کہا میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان دہن حسین میں دی، دینا تھا زبان کھینچ لیا۔ حسین نے پوچھا میرے لال زبان کیوں کھینچ لی؟ علی اکبر تڑپ کے کہتے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے۔ اکبر ہوا کیا؟ میرے لال تم نے اپنی زبان کھینچی کیوں؟ آواز آئی بابا ارے آپ کے دہن میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اے بابا آپ علی اکبر سے زیادہ پیاسے ہیں، بابا آپ کا اکبر اسے پانی نہیں چاہیے۔ حسین نے کہا جاؤ اکبر تمہارے دادا تمہیں کوثر سے سیراب کریں گے۔
ہمارے مولا ہمارے آقا امام زمانہ کے حکیم فرما ہمیں ان کی آواز میں ساتھ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم